اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اللہ کے بابرکت نام سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور نعت علی کا قول ہے: نعت علی مظہر العجائب والغرائب، تجد فی النواب کل ہم مغمم، سیجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی ادرکنی تلکنی برحمتک الخیس۔ عشق اللہ، عشق رسول، پاک پنجتن پاک بنت رسول، صدقہ حسنین پاک کا اور محرم الحرام کی آمد ہے، اور آج جمعۃ المبارک ہے۔ آج اس مبارک دن کے موقع پر میں کچھ آپ کی خدمت میں حقائق سامنے پیش کرنے آ رہا ہوں۔ حاضرین و ناظرین، میرا جو زندگی کا کیریئر ہے وہ صحافت ہے، اور تقریباً 35-40 سال سے میں صحافت کے میدان میں حاضر ہوں، مگر قدم قدم پہ مجھے ہراساں کیا گیا، قدم قدم پہ میرے خلاف پروپیگنڈے کیے گئے، قدم قدم پہ مجھ پر الزامات لگائے گئے، قدم قدم پہ مجھے دھمکیاں دی گئی، اور قدم قدم پہ میری ذات اور صفات کو نقصان پہنچایا گیا۔ میں آپ کو حقیقت بتانے جا رہا ہوں، آپ دیکھیں گے اور سوچیں گے کہ آج جس حالات میں، جس منزل پہ، جس اختیار میں یہاں پر موجود ہوں، اور میں حالات کی ٹھوکریں کھانے کے باوجود آج مجھے حقائق بتانے کے لیے بہت اہم ایشو پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے زندگی میں آج دن تک کبھی کسی کو برا نہیں سمجھا، میں نے کبھی کسی کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہیں کیا، کبھی کسی کے خلاف میں نے کوئی الزام تراشی نہیں کی، کبھی کسی سے مجھے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا، نہ میں نے کسی کو نقصان پہنچایا۔ اگر مجھے نقصان پہنچا تو مجھے صحافتی برادری سے نقصان پہنچا، اور صحافتی برادری گروپوں میں بڑھ چکی ہے۔ پہلے میں کسی اور گروپ کے ساتھ تھا، انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا، پھر کسی اور گروپ کے ساتھ تھا، انہوں نے کیا کیا۔ اگر مجھے عزت اور رسپیکٹ ملی ہے تو وہ ملک اقبال گروپ سے ملی ہے، اور میں نے ان کے ساتھ تہ دل سے میں ان کے گروپ میں شامل ہوا، اور جب سے میں ان کے گروپ میں شامل ہوا، مگر چند جو ہتھکنڈے ہیں، جو کچھ لوگ ہیں، وہ مضمون مقاصد حاصل کرنے کے لیے میرے خلاف طرح طرح کی بیان بازیاں، طرح طرح کے گمنام الزامات لگانے شروع کر دیے۔ آج جس منزل میں اور جس مقام پہ میں بیٹھا ہوں، ایک دوست نے میری ذاتیات پہ اٹیک کرنے کے لیے ایک پوسٹ لگائی کہ میں زندہ ہوں یا میں مردہ ہوں۔ میرا خیال میں عائشہ ریاض کی بات میں مان لینی چاہیے کہ عائشہ ریاض کو جو اکاؤنٹ دیا تھا غریبوں مسکینوں کے بارے میں، جو اکاؤنٹ تھا وہ اس کی بات تھی، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو خاندانی طور پر جو ہے مجھے ٹارچر کرنے پر وہ تھے، انہوں نے کیا۔ آج جو میں جس حال میں ہوں، میں کچھ دنوں سے، جب سے 8 اپریل کو الیکشن ہوا، میں نے ملک اقبال صاحب کے گروپ میں شمولیت حاصل کی، اور اپنے گروپ کا جو اتحاد تھا وہ ذاکر حسین تنوری کے ساتھ تھا، اور لوگوں نے غلط فہمیاں پر ڈالی ہیں کہ میں نے ووٹ کس کو دی۔ آج میں منظر عام پر آ کر الفاظ یہ کہتا ہوں کہ ملک اقبال کا گروپ جس کو ووٹ دیتا ہے تو پھر اس کی طرف ہم دوسری طرف نہیں کرتے، دوغلی پالیسی، دوگلا پن ہم نہیں کرتے، کیونکہ جو عزت مجھے ملک اقبال گروپ نے دی ہے، ان دوستوں نے دی ہے، آج دن تک کسی ایسے گروپ نے مجھے نہیں دی۔ آج صبح ایک گروپ میں تھا تو کچھ لوگوں نے میرے خلاف اٹیک کیا، کچھ ذاتیات پہ اٹیک کی، اور کچھ میرے خلاف الزامات لگائے، جس کی میں سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ بغیر ثبوت کے، بغیر تصدیق کے کسی پہ الزام لگانا یہ مومنوں کا کام نہیں، یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے کوئی دشمن نہ ہو وہ انسان مومن نہیں ہوتا، اگر دشمن بھی ہو تو نسلی ہونا چاہیے، بد نسلی دشمنوں سے مجھے اللہ بچائے۔ جتنا نقصان مجھے صحافت میں آ کے صحافی برادری سے ملا ہے، آج دن تک مجھے کسی اور ارد گرد کے ماحول سے کبھی کسی نے مجھے نقصان نہیں دیا۔ اگر صحافی نقصان دیا ہے
تو آج جو ہے بخشیش علیہ جو ہے قتل جو ہے وہ صحافیوں کی وجہ سے صحافی قتل ہو گیا، اور سہیل کی وجہ جو تھی وہ بھی صحافتی سرگرمیوں میں تھا، تو ان لوگوں میں بھی صحافت، آج یہ لوگوں کا خون جو ہے رائے گاں گیا۔ اگر ڈاکٹر میں امتیاز کی بات کروں تو اس کے خلاف بھی جو میڈیا ٹرائل کیا گیا تو وہ بھی صحافیوں نے کیا۔ اگر میرے خلاف کوئی انتقامی کارروائی ہوئی تو میڈیا ٹرائل صحافیوں نے کیا۔ میں نے کبھی زندگی میں یہ نہیں دیکھا مرے ہوئے کتے کا گوشت، مردار کتے کا گوشت کتا کھاتا ہو، مگر صحافیوں میں یہ بات اصل میں پائی جاتی ہے کہ وہ کھاتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ جس گاؤں میں میرا تعلق واسطہ ہی نہیں ہے، جس گروپ میں جن لوگوں کے ساتھ میرا تعلق واسطہ ہی نہیں ہے، آج انہی لوگوں کی وجہ سے آج مجھے نقصان اور درپے ہو رہے ہیں۔ یہ 6-7-2 میں آپ کو یہ کچھ خط بتانے جا رہا ہوں۔ یہ میرے ساتھ یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے 25-30 سال سے، آج یہ حالیہ ایک میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ 6 جولائی کو اس مہینے کی 6 تاریخ کو یہ کچھ خطوط مجھے بذریعہ ڈاک موصول ہوئے ہیں جو ڈاکخانہ رسالہ سے ملے ہیں، اور یہ عکس میں آپ کو دکھا رہا ہوں جی۔ یہ خط بھی موجود ہے اور یہ لفافہ بھی موجود ہے جی۔ یہ خط کہاں سے پوسٹ ہوئے ہیں اور کہاں پر آئے ہیں اور کس طرح آئے ہیں، یہ خطوط ہیں جی۔ اس خطوط میں مجھے کھلی دھمکی دی گئی ہے کہ مجھے میری جان کو خطرہ ہے اور مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے اور مجھے قتل کرنے کے لیے ایک پری پلان ماسٹر پلان تیار کیا گیا ہے۔ میں یہ خط ابھی میرے پاس یہ موجود ہے، یہ دوسرا خط ہے جی، یہ دوسرا خط میرے پاس ہے جی۔ یہ تیسرا خط آپ کو دکھانے جا رہا ہوں۔ میں خط اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ 4 خطوط ہیں جی جس پہ مجھے دھمکیاں رسید ہوئی ہیں، اور اس خط میں جو گندے الفاظ لکھے گئے ہیں، کوئی مومن بھائی مسلمان کے خلاف یہ نہیں کر سکتا۔ میں پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ ماضی میں میرے خلاف جو میڈیا ٹرائل، جو اخبارات میں جو خبریں میرے خلاف لگتی رہی، وہ صحافیوں نے کی ہیں۔ میری ذات پہ اگر کیچڑ اچھالا تو صحافیوں نے کیا ہے جی۔ میں ان کا نام نہیں لیتا، مگر ان کو پتہ چل گیا ہے کہ کون لوگ ہیں، کنہوں نے میرے خلاف کیا ماض کیا۔ اگر میرے خلاف کوئی انتقامی کارروائی ہوئی ہے تو وہ نام نہاد چند صحافیوں نے کی ہے۔ اگر مجھے نقصان ہوا تو صحافیوں کی وجہ سے ہوئے، اور میں آج جو ہے میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میں نے اپنے دل و دماغ سے میں نے جس گروپ کو جوائن کیا ہے وہ ملک اقبال گروپ ہے۔ چاہے میں اس گروپ کا ایک حصہ ہوں، میں مرتے دم تک ملک اقبال گروپ کو انشاءاللہ چھوڑوں گا نہیں۔ ووٹ کی اگر بات کروں تو ملک اقبال کا جو پینل ہے، ہم نے ذاکر حسین تنولی پر اعتماد کیا ہے، اور آج بھی کیا ہے، کل بھی کیا ہے، آنے والے دنوں میں بھی ہم کریں گے کہ ایک نوجوان اور آنیسٹ مین ہے، وہ اس میں جرأت ہے تو ہم اس کو کرتے ہیں۔ میں جو بھائی دوسرے ہمارے گروپوں کے لوگ ہیں ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، وہ بھی بہت اچھے ہیں، مگر مجھے بتائیں، میرا قصور بتائیں۔ آپ صحافی برادری ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو گئے ہیں، مجھے آپ نے کیا لیا ہے؟ رسوائی۔ میرا گھر آپ لوگوں نے تباہ و برباد کیے، آپ لوگوں نے میرے خلاف مارچ کھڑے کیے، آپ لوگوں نے میرے خلاف گمنام درخواست دی۔ میرے ایک دوست ہیں اشرف خان اور ابرار خان، جن کا تعلق میرے بائن صدیقری گاؤں گیند کے ہیں، ان کی سسٹر کے خلاف جو ہے درخواست لے کے نیچے میرا نام لے کے اس کے سکولوں میں پھینک دیا۔ یہ میرا قصور بتا رہے۔ پھر میں جس محلے میں رہتا ہوں اس میں میرے محلے کے جی معزز جو لوگ میرے دوست ہیں، میرے محلے دار ہیں، جو میرے قبر اور دکھ سکھ کے دوست ساتھی ہیں، ان کے خلاف درخواستیں لے کر نیچے میرا نام لے کے کون سی میں بات بتاؤں کہ جس بات پہ میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں۔ میرے جو یہ خطوط مجھے ملے ہیں وہ کسی کے نہیں ہیں، وہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے اور ماسٹر مائنڈ پلانر ہے، کیونکہ کوئی میرے معاملات کو زمین اور جائیداد کے بھی تنازعات چاہ رہے ہیں، اور میں میڈیا سے یہ جو میرے میڈیا کے جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سے میں یہ اپیل کرتا ہوں، میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اگر آپ خدا کو نہیں مانتے، اگر رسول کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، تو اپنے ماں باپ کو مان لے جن کی آپ پیدائش ہو گئے ہیں۔ جب اللہ کے اور رسول کے بھی آپ پہ یقین نہیں کرتے، آپ کس پہ یقین کریں گے؟ کہ آپ نے فلاں پہ الزام لگا دیا،
الزام تو لگا دیا، الزامات تو لگاتے رہتے ہیں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی الزامات لگے تھے. کس نے لگائے تھے؟ کس نے لگائے تھے وہ بھی بتائیں آپ. خدارا میں زندگی کی اس کا چشم کا ہی کون زندہ ہے کون مر گیا. آپ لوگ ہی مجھے زندہ کرتے ہیں، آپ لوگ ہی مجھے مارتے ہیں، آپ لوگوں نے میری ذات پر کیچڑ اچھالا ہے. مگر میں اللہ تعالیٰ کے روبرو یہ میں کرتا ہوں، الکین بینہم عداوۃ بغضا الا یوم القیامۃ کلما اوقد نار للحرب اطفاء اللہ یسعون فی الارض فسادا واللہ یحب المفسدین. اگر میں کسی کے حق میں برا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے. اگر میرے حق میں جو بندہ برا ہے، اللہ پاک مولا کریم پنجتن پاک در صدقہ اس کی ذات و صفات ناست و نبود کر دو. دھمکیاں دیں گے تو پھر دوسروں کو جلائیں گے، دوسروں کو تنگ کریں گے، دوسروں کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے، آپ کو اللہ معاف کرے گا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. جو غلط کام کرے اللہ کی پکڑ میں آئے گا. چاہے آپ غلط کریں گے آپ اللہ کی پکڑ میں آئیں گے، اگر میں کروں گا تو میں اللہ کی پکڑ میں آؤں گا. مگر میں بسر خروں الحمدللہ سورہ یاسین اپنی جیب میں لے کے پھرتا ہوں. اور جب بھی میرے پہ الزام لگا، میری ذات و صفات پہ کیچڑ اچھالا، میرے گھر بار تباہ کیا، آپ نے مجھے ذاتی اور مالی نقصان پہنچایا. کیسی صافت کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کیسے ہیں؟ ملک اور قوم کی دفاع کر رہے ہیں، چوتھا ستون ہیں آپ لوگ. میرا گلہ شکوہ بنتا ہے، میں آج کھل کے بولوں گا، چاہے میری زندگی چلی جائے، موت چلی جائے. زندگی موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی صحافی کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ جتنا ذلیل کر سکتے ہیں کر لیں، آپ کو اللہ نے ذلالت کا تغمہ دیا ہوا ہے، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا. میں اپنی ذات و صفات کی میری بہت نفی آپ لوگوں نے کر چکے ہیں. بہت لوگوں نے آپ نے میرے کیریئر کو تباہ کیا ہے، مجھے مالی جان نقصان دیا، مجھے جانی دیا. اب یہ خطوط لے کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں ڈر جاؤں گا، یہ میں کر جاؤں گا؟ پوسٹر لگاتے ہیں آپ لوگ کہ یہ کون سا ایسا صحافی ہے رپورٹ کا جو زندہ ہے یا مردہ ہے. شیم شیم شیم. میرے بھائیو دوستو، مجھے کسی کے ساتھ کوئی میرا گلہ شکوہ نہیں ہے، نہ کسی کے ساتھ میرا کوئی تعلق واسطہ ہے. آپ اپنی صحافت کریں، مجھے اپنی صحافت کرنے دیں، ٹھیک ہے؟ میں نے کبھی کسی کے بارے میں برا نہیں سوچا، اور میرے بارے میں جو سوچے گا مولا کریم میری فریاد اللہ کی عدالت میں ہوگی، وہ انصاف کرے گا. آج میں جس ٹاپک پہ بات کر رہا تھا، وہ جو دھمکیوں کے یہ خطوط لکھے، اتنے گندے الفاظ. آپ کی سوچ اور فکر یہی تھی. نہ میں نائی ہوں، نہ میں موچی ہوں، میں کوئی نہیں. میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہوں. میرا شجرہ اللہ پاک نے بنایا ہے اور آپ لوگوں نے نہیں بنایا. کیا آپ مجھے دھمکیاں دیں گے، قتل کی دھمکیاں دیں گے، میری ذات کی نفی کریں گے، آپ میرے خلاف پروپیگنڈے کریں گے؟ میں نے ایک دفعہ پہلے یہ مسلسل 2 3 4 ہفتوں سے یہ ایک لابی، ایک یونٹ میرے پیچھے لگا ہوا ہے، لوگوں کو اکسا رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. آج میں تمام ان لوگوں کو میں اپنی ویڈیو بیان کے ذریعے میں مطلع کر رہا ہوں کہ جناب چیف جسٹس آف سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور اعلیٰ حکام ارباب اختیار، کمشنر ہزارہ، آئی جی، انسپیکٹر جنرل پولیس، ان تمام آئینی اداروں سے، احساس اداروں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ میرا کسی قسم کی ان منفیت کنڈوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. جن لوگوں نے میرے خلاف یہ کیا ہے، میں ان کی تحقیقات کروانا چاہتا ہوں. انکوائری کرے اور دیکھیں مجھے خط لکھنے والا کون ہے، مجھے دھمکیاں دینے والا کون ہے، اور میرے ساتھ ایسی حرکتیں کرنے والا کون ہے. ٹھیک ہے؟ مجھے کسی نے تنخواہ نہیں دینی، نہ مجھے کسی نے ایوارڈ دینا ہے، نہ مجھے کسی نے یہ کہنا. میں نے حق اور سچ کی آواز ہے. میں صحافی ہوں، جرنلسٹ ہوں، اور جرنلسٹ ہی رہوں گا، چاہے میں آپ کے ساتھ رہوں یا میں انڈیپینڈنٹ رہوں یا میں کسی گروپ کے ساتھ رہوں. الحمدللہ ملک اقبال کی گروپ کا ہوں، انشاءاللہ میں ثابت قدم رہوں گا. آج دن تک انہوں نے میری رسپیکٹ کی ہے، عزت کی ہے، میں عزت کا بھوکا ہوں. آپ لوگ جتنا مرضی ہے گروپوں میں میرے خلاف پروپیگنڈا کریں، ذات و صفات کی نفی ہوتی ہے. کبھی بھی میں نے کبھی کسی کے بارے میں نہیں کہا. یہی کہا ہے کہ اللہ کی راہ پہ جاؤ، اللہ سے معافی مانگو، اللہ پہ چپ ڈپینڈ کرو. کیا کرے، پھانسی لگ جائے گی. خدا کا واسطہ یار، میں آپ لوگوں سے اتفاق رائے سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو خط لکھنے ہیں، دھمکیوں کے، قتل کرنے کی سازشیں اور گمنام مت کرنے کرتے ہیں اور مجھے گم کر دیں، یہ نہ کریں، یہ بالکل نہ کریں. میں حق اور سچ کی آواز بلند کرتا رہوں گا اور کروں گا. میں نے کسی کی پگڑی نہیں اچھالنی، میں نے کسی کی ذات کی نفی نہیں کرنی، نہ میں کسی کو میں نے کسی کی ذات کی منفی کرنا ہے. تم جانو تمہارا کام جانے، جدھر مرضی ہے آپ جو کرنا چاہے کریں، مگر میری ذات میں مداخلت مت کرے، میری صحافت میں مداخلت نہ کرے. میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اور نہ ہی رہے گا. ارباب اختیار سے یہ میری گزارش یہ ہے
کہ برائے مہربانی فرما کر یہ جو میڈیا کی جو گروپ بنے ہوئے ہیں ان کا ایک صحافتی کونسل بنائی جائے، میڈیا کی ایک کونسل بنائی جائے، اس کا ایک جو عدالت بنائی جائے، اس کو جناب میڈیا ٹرائل کورٹ اس کا نام جائے، جو مرکز کے حساب سے ہو، ان کی جو ہے ان کی انکوائری کی جائے، ان لوگوں کی ان کا امتحان لیا جائے، ان کے بارے میں ان کی شناخت کی جائے، یہ کون سے لوگ ہیں جو صحافت کر رہے ہیں۔ صحافت کا ایک پلیٹ فارم بنانا چاہیے، جس طرح وہ جو وکلاء برادری کا ایک پلیٹ فارم ہے، وہ نیشنل کونسل کے ساتھ مرکز میں بھی ان کی ٹیم ہے، صدر بھی ان کی جو ہر ڈسٹرکٹ میں ان کی جو بار کونسلیں ہیں، اس طرح میڈیا بار کونسل کا ہونا بہت ضروری ہے، جس میں جو بندہ غلطی کرے، ڈس انفارمیشن کرے، ملک کے خلاف کوئی ایسی کرے یا کسی کی ذاتی حیثیت پہ کرے، اس کے خلاف کریک ڈاؤن ہونا چاہیے، تاکہ صحافیوں کی عزت و وقار جو ہے وہ کرے گے۔ میں کوئی چند روپوں کا بکھرا ہوا صحافی نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا بہت کچھ الحمدللہ، مگر میں ذات و صفات کے یہ کون سا انصاف ہے دوسروں کی عزت و آبرو کی مٹی خاک میں ملائیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا میں یہ خاص ایشو پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا، اور میں اپنے لوگوں کو یہ بات بتانا چاہ رہا تھا، جو حالات میرے ساتھ بنائے جا رہے ہیں، جو لوگ میرے ساتھ ملک ہیں، وہ سامنے آ چکے ہیں، اور اگر ان کی وجہ سے مجھے نقصان ہوا، میری ذات کو نقصان ہوا، میرے خاندان میں کسی کو بھی نقصان ہوا، تو اس کی تمام تر ذمہ داری یہ لوگ ہوں گے، کیونکہ جن لوگوں کو میں جانتا بھی نہیں ہے، اس میں سے یہ ایک یونٹ بنی ہوئی ہے، ایک گروپ ہے، جو انہوں نے سوچی سمجھی سازش کے تحت جناب صحافت کے قلمدان سنبھالے، بہت بڑے سینئر صحافی بنے ہوئے، اور لوگوں کی مٹیوں کو اچھال رہے ہیں، لوگوں کی پگڑیوں کو اچھال رہے ہیں، اور دوسروں کی عزت و آبرو کو اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خدا کے واسطے میں اعلیٰ حکام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ یہ اوچھے ہتھ کنڈے بند کروائیں ان سے، ان کی دیکھیں، ان کے کارنامے دیکھیں، ان کے کرتوت دیکھیں کہ کیا معاملات ہے۔ امید کرتا ہوں میرے ان تمام صحافی برادری سے، جو میرے صحافی بھائی ہیں، ان سے اپیل کرتا ہوں یار ان لوگوں کو راستے پہ لائیں، ان لوگوں کی تربیت کریں، ان کی اصلاح کریں۔ یہ جنون والے صحافی، ضابطہ اخلاق ان کے پاس نہیں ہے، جن لوگوں کے ساتھ ضابطہ اخلاق نہیں ہے تو وہ صحافت کیسے کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، جذباتی اور جنونی اور پکڑ دکڑ مار پیٹ اور یہ کھینچا تانی، اس کی مٹی پلیت کرو، اس پہ یہ کرو، یہ صحافت کے زمرے میں نہیں ہے۔ ملک کا چوتھا ستون ہے، صحافت ایک مقدس پیشہ ہے، اور حضرت عمر فاروق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ ساری چیزیں اس میں زمرے میں آتی ہے۔ جو بندہ جس نے بھی جو حرکت کرنی ہے، مولا کریم اس کو ذلیل و خوار کرے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی جو میری ویڈیو تھی یہ ایک میسج بھی تھا، اور ساتھ یہ افسوسناک جو لمحہ تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اگر کل کو میرے ساتھ کوئی ایسی کچھ معاملات ہو جاتے ہیں تو اس کی میں آپ کو بیفور ٹائم ایڈوانس انفارمیشن دیتا ہوں کہ یہ چند لوگ ہیں جنہوں نے میرے خلاف مارچ کھڑا کیا اور مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، اور بااثر اور پیشہ ور لوگ ہیں یہ، اور ان پہ کوئی اعتبار بھی نہیں ہے کہ یہ کسی وقت بھی انسان کو جو ہے روپے دے کر سپاری لے کر دے کر بھی انسان کو مروا دیتے ہیں۔ اس کا کوئی ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر میں بیفور ٹائم ابھی آج میں زندہ ہوں اور میں اپنا بیان جو ہے وہ آپ جاری امید کرتا ہوں کہ یہ میری بات غور سے سنیے گا اور غور سے عمل کیجیے گا، اپریشیٹ کیجیے گا۔ میں نے فوکس کیا آج اپنی اس چیز کو، تاکہ یہ معاشرے میں جو ایسی چیزیں ہیں وہ نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، زمانے میں تجھ سا منافق نہیں قتیل، ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ یار کسی جابر انسان کے ساتھ، کسی بہادر انسان کے، کسی ظالم کے ساتھ آپ متھا لگاؤ، ٹکر لگاؤ۔ شریف لوگوں کو اور مظلوم لوگوں کو، عاجز لوگوں کو مت چھیڑو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے ساتھ جو ٹکرا ہے وہ پاش ہو کے رہ گیا ہے۔ مولا کریم آپ لوگوں کو ہدایت دے اور ایسے خطوط اور دھمکیاں دینے کے سلسلے بند کریں۔ یہ خطوط انشاءاللہ میں آئی پیمانے پر اس کی میں انکوائری کرواؤں گا، اور جو لوگ اس میں شامل ہیں جن پر میرا ڈاؤٹ فل ہے میں ان کو بھی سامنے لاؤں گا، کیونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کسی کو قتل کی دھمکیاں دینا اور اتنے گندے الفاظ یہ لکھنا۔ آپ یہ پڑھیں گی تو آپ سوچیں گے کہ یہ بندہ سوچی سمجھی پلاننگ کے ساتھ یہ میرے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ابھی سے نہیں ہو رہا، یہ بہت مہینہ ڈیڑھ 2 مہینے سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور مجھے میرے ایک دوستوں نے مجھے آئی پیمانے انہوں نے کہا اپنی سرگرمیاں تھوڑی کلوز کرو اور آنا جانا ارد گرد موومنٹ تھوڑی کام کرو، اور میں ان پہ فالو کر رہا ہوں،
اور تحقیقات جاری ہے، انشاءاللہ بہت جلد اس کا ڈرافٹ سین ہوگا۔ تب تک کہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، امید کرتا ہوں کہ آج کی جو میری سینسیٹیو ایشو ہے اس پہ آپ کو میں نے بیفور ٹائم جو ہے آپ کو انفارم کیا، اور اس کے لیے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں اگر میری اس میں چیز ہے تو یہ کائنڈلی اس کو شیئر کیجئے، اس کو فارورڈ کیجئے، اس کو بوسٹ کیجئے تاکہ میرا یہ پیغام تمام لوگوں تک پہنچے۔ یا تو عریفور سے صافی اپنے راستے پہ آئیں گے یا تو صافت کو سلام ہو جائے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میری اگر کسی بات پہ کسی کی دل آزاری ہوئی ہو یا کسی کا نام لیا ہو یا کسی کو میں نے جو قصوروار ٹھہرایا اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ یہ بڑا حساس ایشو ہے، اور حساس ایشو جو ہے وہ بہت جلد بے نقاب ہوگا، انشاءاللہ پتہ چلے گا کون کس نے کیا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے نالے چوری، نالے سینہ زوری، نالے آپ ایک طرف میرا گھیرا تنگ کر رہے ہیں، دوسری طرف میرے ساتھ الزامات لگا رہے ہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ اب شعور آ چکا ہے اور لوگوں بڑے متباد ہے، بندہ جانتا ہے کون کیا کر رہا ہے۔ امید کرتا ہوں میری اس کسی بات پہ ذرا زاری ہوئی تو میں اس کے لیے جو ہے معذرت خواہ ہوں، مگر کچھ عرصے کے لیے میں انڈر گراؤنڈ ہوں اور کچھ قانونی مشاورت بھی جاری ہے، اور اعلیٰ حکام سے بھی میری مشاورت جاری ہے، ان کے حکم کے مطابق جو ہے میری جو صافتی جو سرگرمیاں ہیں وہ انشاءاللہ محدود ہیں۔